باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جہلمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا انتقال کے لیے انتقال وصال کے الفاظ نہ استعمال کرنے چاہیے، بلکہ مرنے کا، موت کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، وفات کے۔ تو میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، رسول اللہ نے پردہ فرما لیا، انتقال ہو گیا، یعنی منتقل ہو گئے اس دنیا سے دوسری دنیا، یا ان کا وصال ہو گیا۔ تو اس میں میں یہ کہہ دوں گا کہ جہلمی صاحب جو ہے نا، تھوڑی سی بات کو یہاں پر، اگرچہ میں بہت ہی ناپسند کرتا ہوں کہ جہلمی صاحب کے کوئی تائید میں جملہ بولوں، کیونکہ وہ تو اسلام اور رسول اللہ کے بہت بڑے مخالف ہیں، لیکن بہرحال حدیث شریف میں ایک واقعہ آیا ہے کہ شیطان نے بھی کبھی سچ بول دیا تھا، اور رسول اللہ نے بھی کہا کہ یہ باتیں اس کی سچ ہیں، تو کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے، کبھی کافر بھی کوئی دین کی بات کر دیتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جہلمی صاحب چونکہ اسلام کے ماں سوا کسی اور دین کے بانی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی مسئلے میں اسلام سے متفق ہو سکتے ہیں۔ تو جہلمی صاحب نے یہ جو جملہ کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیے، میں نے بھی خود یہ دیکھا ہے کہ بعض حضرات پردہ فرمانے کو موت کا انکار پر دلیل بنواتے ہیں، یعنی پردہ تو فرما لیا، موت نہیں ہوئی، یعنی کہ بغیر موت کے پردہ فرمایا، یا وصال ہوا یعنی موت نہیں ہوئی اور وصال ہو گیا۔ تو ہمارا اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو، موت وفات کے معنی معلوم ہو، تو وہ اصطلاح کو مجازاً پردہ فرمانا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وصال کہہ سکتے ہیں، انتقال کہہ سکتے ہیں۔ خیر، انتقال کا لفظ تو اتنا عام ہے کہ اکثر لوگ اس کو موت کا مترادف سمجھتے ہیں۔ عوام تو غلط العوام میں یہی ہے کہ انتقال اور موت ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کہیے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو کبھی نہیں سمجھے گا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، بلکہ وہ سمجھے گا اس کی وفات ہو گئی یا وہ موت ہو گئی۔ بلکہ وفات کا لفظ جو ہے، اس پہ بھی بڑا اختلاف ہے کہ موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عوام کچھ ایسی سمجھتی ہے، لیکن موت کا لفظ جو ہے بڑا واضح ہے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر شبہ ہو پردہ فرمانے کے الفاظ سے، وصال کے الفاظ سے، یا پھر انتقال کے الفاظ سے کہ یہ موت کی نفی ہے، صرف بغیر مرے ہوئے وصال مطلب پردہ فرما لینا ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا ہے اور ایک طرح کا پردہ لے لینا ہے اور موت نہیں ہے، تو پھر یہ غلط ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کے لیے مضر ہو سکتی ہیں، لیکن ادبی محفل میں جہاں لوگوں کے عقائد میں یہ فطور نہ ہو، وہاں یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جہلمی صاحب نے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، لیکن بہرحال ایک اس میں عنصر ہے کہ کوئی نہ کوئی عنصر ایسا ہے جس میں جہلمی صاحب کا پوائنٹ ایک بنتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کچھ عقائد بگڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ لوگوں کے عقائد سے وصال اور انتقال کے الفاظ سے اور پردہ فرمانے کے الفاظ سے نہیں بگڑتے، بلکہ اور بھی اسباب ہیں۔ مثلا جہلمی صاحب کے اکثر عقائد منی گاڈس جیسے ناپاک، نجس، پلید، گندے اور گھٹیا عقائد جو ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، عقائد بگاڑ رہے۔ تو جہلمی صاحب نے بہرحال یہ چیز اپنی نہیں دیکھی، یہ کہتے ہیں نا، بعض حضرات دوسروں کی آنکھوں میں جو تنکا ہے نا، اس پر تو اشارہ کرتے ہیں، اور اپنے آنکھ کے اندر جو شہتیر ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ تو بس اب اس کو میں کیا کہوں کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، تو اتنا نہ بڑھا پاکی ہے دامن کی حکایت۔ کیونکہ جہلمی صاحب اپنے پاکی دامن کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، میرے اندر کوئی بدعت نہیں ہے، میں تو بہت ہی صحیح ہوں، حالانکہ سراسر بدعتی ہے، اپوسٹیٹ ہیں، اپنی کوئی غلطی نہیں مانتے۔ بہرحال اس جگہ پر میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کی یہ پوائنٹ بہت ایک طرح کا اچھا خاصا وزن رکھتی ہے کہ جب لوگوں کے عقائد بگڑ رہے ہوں تو ان کو وصال کرنا، انتقال کرنا یا پردہ فرمانے کے الفاظ نہیں بیان کرنے چاہیے، اور یہاں پر عقائد کی وجہ سے سخت الفاظ جو بعض لوگوں کے نزدیک سخت ہیں وہی بیان کرنے چاہیے۔ ہمارے نزدیک موت کوئی ایسا سخت لفظ نہیں ہے، لیکن پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، جہلمی صاحب پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ کیوں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور تعویل و توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کی بھی غلط ہے۔ تو اور آپ دیکھیں کیسے کیسے اکابر کے لیے سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، جان کے کرتے ہیں، ڈیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو صرف عقائد وہاں نہیں بگڑتے جہاں لوگوں کو موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا لفظ استعمال کر دیتے، یہ تو وہاں بھی بگڑ رہے ہیں،
جہاں جہلمی صاحب جو ہیں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس پر تو کتنی ویڈیوز میری ہیں کہ جہلمی صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے توہین کی، تو کیا وہاں عقائد نہیں بگڑ رہے؟ کیا وہاں کوئی جہلمی صاحب اچھے نرم الفاظ نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو جہلمی صاحب عقائد بگاڑنا چاہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو تجاوز کر جاتے ہیں اصل معنی سے، اور وہاں پر وہ منفی معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو جہلمی صاحب تنقیص کرنا چاہتے ہیں یہ بھی غلط ہے؟ تو جس طرح غلو غلط ہے اسی طرح تنقیص بھی غلط ہے۔ تو جہلمی صاحب کی غلطی کو بھی ہم نے واضح کر دیا ہے، بلکہ واضح کر دیا، جو صحیح تلفظ ہے، اور یہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ جہلمی صاحب کے عقائد و نظریات کس حد تک باطل ہیں۔ والسلام تمت۔